اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 اسٹوڈنٹ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچرز جو آپ نے میرے دیکھے ہیں اب تک، اس میں ہم نے سورۃ الاحزاب کا ترجمہ اور تشریح پڑھی تھی اور اس کے سوالات کے جوابات کیے تھے۔ اور اب ہم آج کے لیکچرز میں، جیسے کہ پلاننگ میں آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اس ویک میں ہم آیات حدیث کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں، احادیث بھی آپ کے سلیبس کا ایک کمپلسری پارٹ ہے۔ پیپر میں اس کا ایک کوسچن جو 3 مارکس کا ہے وہ آتا ہے، اور اس میں آپ کو حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھنا ہوتی ہے۔ حدیث کا ترجمہ 1 نمبر کا ہوتا ہے اور تشریح 2 نمبر کی ہوتی ہے۔ ٹوٹل یہ 3 مارکس کا کوسچن ہوتا ہے جو کہ آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور جو 9th کلاس میں بھی آپ نے جیسا کہ کوسچن اٹیمپٹ کیا اور آپ کو بڑی اچھی طرح سے تب بھی گائیڈ کیا گیا تھا کہ ترجمہ تو آپ کو ایکوریٹ ہی لکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے 1 مارکس سیکیور ہو جائیں۔ تشریح لکھتے ہوئے بھی آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ تشریح 2 مارکس کی جو ہے وہ اپنے مارکس کے اکارڈنگ ہی اس کو لکھا جائے۔ بہت زیادہ لینتھی تشریح جب آپ لکھ دیں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا کہ جتنا زیادہ آپ لکھیں گے غلطی کا مارجن بھی چھوڑ جائیں گے، اور اس غلطی کے مارجن چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے مارکس جو ہیں وہ 2 میں سے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے اوبیسلی۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ حدیث کا جو تشریح ہے اس کو بھی آپ اتنا ہی لکھیں کہ آپ کی 2 مارکس کی جو ورتھ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 نمبر جو حدیث کی تشریح کے ہیں وہ بھی مکمل طور پر ایگزامینر دینے پر جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ تو حدیث نمبر 11 سے لے کر حدیث نمبر 19 تک آپ کی کلاس 10 کے سلیبس میں انکلوڈڈ ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 11 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 11 کیا ہے جی؟ کہ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ کیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ تو جب ہم اس کے حدیث کے اب الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں تو کیا ورڈ کی میننگ ہے ذرا دیکھتے ہیں۔ الصلاۃ مطلب نماز، عماد الدین، عماد کہتے ہیں ستون کو، اور الدین دین کا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ وا اور من جس نے اقامہ اس کو قائم کیا، فقد پس اس نے اقامہ قائم کیا الدین دین کو۔ وا اور من جس نے ہدمہ ڈھا دیا، فقد پس ڈھا دیا ہدمہ دین دین کو۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا دین کو ڈھا دیا۔ اب بچے، صلاۃ جو ورڈ ہے یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اور اس کی اگر ہم لغت میں معنی دیکھتے ہیں تو اس کے لغت کے حساب سے معنی کیا نکلتے ہیں؟ دعا، تعریف یا نیک تمنا دینا۔ اور جب ہم اصطلاحی معنی کی طرف چلتے ہیں جو کہ شریعت کی اصطلاح میں اس کے معنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایسی مخصوص عبادت کا نام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کی اور اپنی امت کو بھی سکھائی۔ اور اس میں اردو اور فارسی میں اس مخصوص عبادت کو نماز کہتے ہیں۔ اب نماز کی اہمیت کے حوالے سے قرآن پاک میں بہت مقامات پر جو ہے وہ اس کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ کئی مقامات پر قرآن پاک میں نماز کا حکم آیا ہے، اور جو نماز کی پابندی کی، نماز کی اہمیت کی تلقین کی وضاحت کی گئی ہے، اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ نماز نہ ادا کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے عذاب کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن پاک میں اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ وحافظوا علی الصلاۃ، تم نمازوں کی نگہداشت کرو۔ اہل جنت دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی، تو وہ دوزخ میں پھینکے جانے کی ایک وجہ یہ بتائیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو یہاں بڑی واضح جو ہے وہ وعید آئی ہے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے، جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ تو یہیں سے ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ اس کی تلقین کی گئی ہے کہ نماز جو ہے وہ 5 وقت کی ادا کرنی ہے، اور اس میں نماز کی فرضیت کے حوالے سے آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور جیسے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض تھی، اور اس میں اب حدیث میں جو ہم نے پڑھی ہے اس میں نماز کی اہمیت کن الفاظ میں بیان کی ہے کہ نماز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ستون قرار دیا ہے۔ اب ستون کیا ہوتا ہے بچے؟
ستون ایک پلر کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی بھی عمارت جو ہے وہ تعمیر کی جاتی ہے. کسی بھی عمارت کی مضبوطی کا انحصار اس کے پلرز پر، اس کے ستون پر ہوتا ہے. جب ہم کوئی بہت بڑی عمارت بناتے ہیں تو آپ بہت ساری بلڈنگز میں جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان بلڈنگز کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس میں پلرز کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ اس بلڈنگ کو سٹرونگ کیا جا سکے، وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہ سکے اور گرے نہ. تو اسی طرح سے جو نماز ہے وہ دین کے لیے ایک پلر کا کام کر رہی ہے، ایک ستون کا کام کر رہی ہے. کہ سپوز اگر آپ کا دین جو ہے وہ اگر ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دیا جائے تو نماز اس عمارت کے اندر ستون کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ بڑا ایک اہم رکن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا. اب قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا، اور جو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ڈیلی روٹین میں نماز کو شامل کرنا. 5 وقت کی نماز پورے خشوع و خضوع اور اس طرح سے پڑھنا کہ جیسے آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اذان کا وقت ہو، کب نماز ادا کی جائے. تو اس طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور و حاضری کے شوق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے اویسلی اور بھی بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی، جو کہ ہمیں احادیث سے بھی واضح ہیں، وہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو نماز کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پلر کا جو ہے وہ تشبیہ دی کہ یہ ایک پلر کا کام کرتا ہے دین کی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے. تو جس طرح سے کوئی عمارت اگر جو اس کے پلرز گرا دیے جائیں تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی ہے، وہ عمارت کیا ہوگی، گر جائے گی. تو اسی طرح سے نماز جو ہے اس کے اوپر پورے دین کی عمارت قائم ہے کہ اگر آپ اس کو قائم کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ باقی چیزوں کی طرف بھی خود بخود جو ہے وہ راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بارے میں حکم ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے. تو اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اپنی جو بھی پریشانیاں ہیں، اپنی جو بھی مسائل ہیں، ان سب کو بھول کر صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ایک اللہ کے سامنے ہی جھکتے ہیں. جب سجدے میں سر رکھتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کے آپ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور صرف ایک ہی خدا کو سجدہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں. تو اس طرح سے نماز جو ہے اس سے نہ صرف ہمیں دینی بلکہ دنیاوی بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو باقی جو اراکین ہیں دین کے، جس میں زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، اور بھی تمام ارکان جو دین کے ہیں، وہ تمام کے تمام ارکان آپ تب ہی اچھی طرح سے ادا کر سکیں گے جب آپ پہلے اس نماز کو جو بیسک رکن ہے اس کو پراپر طریقے سے قائم کریں گے، اس کو جو ہے وہ اپنی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں جب شامل کر لیں گے. تو بچے، جب ایک چیز ہم اپنی پابندی کے ساتھ زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں اس چیز کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ اگلی نماز میں جب ہم رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں تو ہمیں اس کام کے حوالے سے ہمارے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی شرمندگی موجود ہو کہ ہم یہ ایسا کوئی غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھتے ہوں گے بہت سارا دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ ہم اپنے پیرنٹس کے سامنے کرنے سے ہچکچاتے ہیں یا اپنے بڑوں کے سامنے کرنے سے ہچکچاتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے پیرنٹس یا ہمارے بڑوں کو پتہ چل جائے. سپوز آپ کے اسکول کی طرف سے کوئی کمپلین ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس تک وہ کمپلین پہنچے. آپ اس کو اپنے پیرنٹس تک پہنچانے سے روکنے کے لیے ڈفرینٹ جو ہے وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے مختلف طرح کی کوششیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کے تک یہ بات نہ پہنچے. تو اسی طرح سے سیم ایسے ہی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے وقت آپ کے دل میں اگر یہ خیال موجود ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں،
تو آٹومیٹکلی پھر ہر اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو ہمارے اندر دل میں یا ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اگلی نماز میں کیسے کھڑے ہو پائیں گے جبکہ ہم یہ غلط کام کر کے آ چکے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم گناہوں سے بھی بچتے ہیں، بری عادتوں سے بھی بچتے ہیں، اور باقی نیک اعمال کرنے کا دل میں جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، نیکی کی طرف راغب کرتی ہے نماز ہمیں۔ تو لہٰذا نماز کی اہمیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے وہ کلیئر ورڈز میں واضح کیا کہ اس کو دین کا ستون قرار دے دیا ہے، اور اس کو قائم کرنے والوں کو بتایا کہ انہوں نے دین کو قائم کر لیا۔ مطلب ایک رکن اگر آپ قائم کر لیتے ہیں نماز، تو آپ کا پورا دین قائم ہو جائے گا، وہ آٹومیٹکلی آپ کی روٹین میں آ جائے گا، اور آپ اس باقی کے اعمال کے اوپر خود بخود عمل کرتے ہی چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اس کو ڈھا دیا تو پھر آپ باقی دین کو بھی نہیں بچا سکتے ہیں اپنے، اس کا مطلب آپ نے باقی دین کو بھی ڈھا دیا ہے۔ تو لہٰذا 5 وقت کی نماز جو ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، اس کا ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ہم پر فرض عبادت ہے جس کی کسی بھی طرح سے کوئی معافی نہیں ہے۔ بچے بہت زیادہ کوشش کیا کریں کہ آپ خود بھی اچھے نمازی بنے، پکے نمازی بنے، اور اپنے ارد گرد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی نماز کی ترغیب دیں۔ جب آپ خود نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا، تو آٹومیٹکلی آپ کے گھر میں جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے وہ بھی آپ کو دیکھ کر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، یا اگر آپ سے کوئی بڑے ہیں تو وہ بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے اس چیز میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ویسے تو ہر گھر میں ظاہری بات ہے کہ یہ ایک فرض عبادت ہے، ہر کسی پر فرض ہے، اس میں کسی چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے، ہر عاقل بالغ اور شخص پر یہ ایک فرض عبادت ہے جو کہ ہر گھر میں ہر پرسن لازمی ادا کرتا ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ادا کرنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اور اس کی طرف پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے دلی ارادے کے ساتھ راغب ہو جانا چاہیے کہ ہم مکمل نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے دل کو آمادہ کر لیں کہ اس چیز سے کسی بھی طرح ہمیں چھٹکارا نہیں ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کی ایک عادت اپنا لیں گے تو آٹومیٹکلی باقی کے تمام دین کے معاملات بھی ہمارے سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اسی بچے اب آپ نے اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح یاد کرنی ہے۔ آپ کے پاس ALS کے نوٹس بھی موجود ہیں، آپ کے پاس PTV کی بک بھی موجود ہے، آپ ALS کے نوٹس سے اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں، اس میں بہت اچھی تشریح کی گئی ہے اس کی۔ اسی طرح سے بک میں بھی اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے۔ بک میں جو تشریح لکھی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کی گئی ہے، بک میں لکھی ہوئی تشریح جو ہے وہ بالکل مختصر سی تشریح ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بے شک مختصر یاد کریں لیکن اچھی یاد کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ بک سے یاد کر لیتے ہیں تشریح اور آپ پیپر میں ڈیورنگ لکھتے ہوئے ان 4-5 لائنوں میں سے اگر 1 لائن یا 2 لائن بھی بھول جاتے ہیں تو آپ کی تشریح کی جو ورتھ ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس لکھنے کا مٹیریل اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اسے لکھنے لگے تو لکھنا آپ کے اپنے کنٹرول میں ہونا چاہیے کہ مجھے اتنے مارکس کے لیے یہ ٹو دا پوائنٹ باتیں جو ہے یہ مینشن کرنی ہے اور ان چیزوں کو لکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس لکھنے کا مٹیریل ہی موجود نہ ہو، ایسا اپنے ساتھ کبھی بھی نہ ہونے دینا ہے آپ نے۔ لکھنے کا مٹیریل آپ کے پاس آپ کے مائنڈ میں زیادہ موجود ہونا چاہیے، لکھنا آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ مارکس جتنے ہوں اس کے اکارڈنگ آپ اپنی رائٹنگز کو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ مجھے اس کو کتنا جو ہے وہ شارٹ کر کے لکھنا ہے، مجھے اس کو کتنا لانگ کر کے لکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچرز میں مزید اسی طرح سے میں گائیڈ لائن دیتی رہوں گی پیپر اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو حدیث نمبر 11 کی اچھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کا ترجمہ تشریح یاد بھی کرنی ہے اور اپنے رجسٹرز پر اس کو لکھنا بھی ہے، کیونکہ لکھنا ایک ایسا کام ہے کہ آپ کی رائٹنگ سکلز آپ کو پتہ ہے پیپر میں بہت زیادہ کام آتی ہیں۔ رائٹنگ سکلز کے بغیر آپ پیپر اچھا نہیں اٹیمپٹ کر پاتے ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی رائٹنگ سکلز ایک تو اچھی ہونی چاہیے، آپ کو لکھنا بہت اچھا آنا چاہیے، اور دوسرا آپ کی رائٹنگ سپیڈ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا اچھا آپ کی رائٹنگ سپیڈ ہوگی آپ پیپر کو اتنا ہی وقت کے اندر رہتے ہوئے اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ تو یہ سب باتیں آپ نے ساتھ ساتھ عمل کرتے رہنا ہے۔ حدیث نمبر 11 کا ترجمہ اور تشریح لکھنی ہے، اور نیکسٹ جب بھی چیکنگ کے لیے رجسٹر آئیں گے تو میں انشاءاللہ یہ آپ کا کام چیک کروں گی اور آپ کو اس کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ اس کی مزید پریزنٹیشن آپ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ پریزنٹیشن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں اگلے لیکچرز میں آپ سے ڈسکس کروں گی۔ آپ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، میری طرف سے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔